آیت نمبر 15 میں اس کی وضاحت ہو رہی ہے، ایمان کی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایمان ہم نے کہا کہ کیا ہے؟ ایمان غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا کیا ہے۔ ایمانیات ساری چیزیں ان کا تعلق غیب سے ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے۔ کہ آدمی کی حد نگاہ کہاں کتنی دوری تک وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی حد نگاہ فرض کر لیں کہ 3 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر دوری تک وہ آدمی چیزیں دیکھ سکتا ہے۔ برج خلیفہ اتنا بڑا برج، دنیا کا سب سے بلند عمارت ہے، سب سے بلند عمارت 3 کلومیٹر دور سے نظر آ سکتی ہے، 4 کلومیٹر دور سے نظر نہیں آ سکتی۔ تو جب 4 کلومیٹر دور سے نظر نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برج خلیفہ نہیں ہے وہ برج خلیفہ، لیکن آپ کی حد نگاہ سے دور ہے۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ چیزیں ہیں جو حد نگاہ سے، حد ادراک سے باہر ہیں، وہاں پر آپ کی نگاہ نہیں جا سکتی، آپ کی پہنچ نہیں ہے، آپ کی سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ حد نگاہ، حد ادراک سے باہر، ادراک کی کچھ حدیں ہیں۔ آپ چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے، اس کی آواز ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ہے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چونٹی نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی آواز ہے، ہم سن سکتے ہیں، ہم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ ہماری حد ادراک سے باہر ہے، اس کی فریکوینسی ہماری فریکوینسی الگ الگ ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ فریکوینسی وہ مل رہی تھی، سن سکتے تھے۔ تو یہ جو دنیا ہے ہماری، اس میں جو ناسا میں جو سائنسدان بیٹھے ہیں نا، کائنات میں کچھ اور مخلوقات بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہاں مریخ میں ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی ہو سکتا ہے۔ تلاش کرو، پھرو، ڈھونڈو، نکالو، کوئی اور مخلوق کہیں پر ہے، کچھ ہے، نہیں ہے، ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے موجود ہو۔ ہم دور کیوں جاتے ہیں؟ جنات اسی زمین پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں نا، لیکن ہماری حد ادراک ان کو نہیں دیکھ سکتی، ان کو محسوس نہیں کر سکتے، حالانکہ موجود ہیں وہ۔ تو ہو سکتا ہے اسی طرح سے کوئی اور مخلوق موجود ہو، کسی اور جگہ پر موجود ہو، یا اسی زمین پر موجود ہو، اور ان کی ادراک جو ہے نا دوسری ہو، ہماری ادراک دوسری ہو، نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہو نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہوں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے۔ تو یہاں پر ایمانیات ان کا تعلق غیب سے ہے، وہ چیزیں جو ہمارے حد ادراک میں نہیں آ رہی، ہماری حد ادراک سے باہر ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اس کو پانے کا نسخہ کیا ہے۔ آخر یہاں پر ایک مجموعی بات کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کرتے رہو گے تمہارے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ لیکن مزید وضاحت کی کہ آخر یہ جو شیر ہے ایمان، اس کو ہم کیسے حاصل کریں، اس کو کیسے بڑھائیں، کس طرح سے ممکن ہے؟ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ تو اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے کیا؟ نہیں، کافی نہیں ہے نا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین پر اتر کر اپنی مشیت، اپنی چاہت ہمیں نہیں بتا سکتا نا، نہیں بتائے گا۔ وہ زمین پر اتر کر ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی چاہت کسی رسول کے ذریعے سے ہمیں بتائے۔ تو اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، رسول ہی ہمیں بتائے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کیا ایمان لانا کافی ہے؟ ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی کام ہے؟ ہاں، اس کے بعد کوئی کام ہے۔ کام کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا۔ دیکھیے بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے مومنون کی۔ کون ہیں وہ لوگ؟ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا ہو سکتا ہے؟ لم یرتابوا، شک میں نہیں پڑے۔ کیا کس طرح سے شک میں نہیں پڑ سکتے؟ ایمان لانے کے بعد کون سا شک ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان پھٹ جائے، فرشتے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، جنت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو اس سے ہمارے ایمان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہی اتنا مضبوط ہے، اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، فرشتوں پر، اتنا مضبوط ایمان ہے کہ اس کو دیکھنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا یقین اتنا مضبوط ہے، تو ذرہ برابر بھی انہیں شک نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی ان کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد شک نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پتہ نہیں فائدہ ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔